سیدنا پیارے یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، اللہ کے نبی بھی ہیں اور مصر کے بادشاہ بھی ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی کے اندر پیارے یوسف علیہ السلام روتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی پیارے یوسف علیہ السلام کے غم میں۔ جب پیارے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، آپ کے بھائی وہاں غلہ لینے کے لیے گئے، 2-4 دفعہ چکر مارا، غلہ لیا، واپس آئے۔ تو جب پہچان لیا بھائیوں نے بھی اور آپ نے بھی بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تو بھائیوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کے غم میں ابو جان روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے بھائیوں یہ میری قمیض لے جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، 13واں پارہ ہے سورۃ یوسف، اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرے بھائیوں میری یہ قمیض لے جاؤ، فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، میرے بھائیوں یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا تو فوراً بینائی واپس آ جائے گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی تھے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ رب مشکل کشا ہے؟ رب حاجت روا ہے، رب کے سوا تو کوئی حاجت روا نہیں بن سکتا، تو کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ اللہ کا نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ یا یہ بھی کر سکتے تھے آپ کہ وہاں دعا مانگتے، مولا میرے باپ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اسے واپس فرما دے، دعا بھی مانگ کر سکتے تھے۔ دعا بھی نہیں مانگی بلکہ قمیض عطا فرما دے، فرمایا یہ میرا چولا قمیض کرتا لے جاؤ، یہ جب تم میرے باپ کی آنکھوں پر ڈالو گے تو فوراً بینائی واپس آ جائے گی۔ بتانا مقصود تھا لوگوں، اللہ کے نبی کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے، نبی کے ساتھ جسم کے ساتھ جو کرتا لگ جاتا ہے اس کے اندر بھی بڑی تاثیر ہو جاتی ہے، وہ بھی مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ بھی حاجت روا بن جاتا ہے۔ پھر یہ بات ہے، پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہاں سے چلے بھائی کو کرتا لے کر، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ اب یہ قرآن ہے کہ جب وہ خوشخبری سنانے والا وہ آیا، یعنی آپ کے پاس آپ کا بیٹا آیا جس نے خوشخبری پیارے یوسف کی بھی سنائی کہ پیارے یوسف زندہ ہیں، مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ چلے، وہ آیا اور قرآن کہہ رہا ہے أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وہ کرتا آپ کی آنکھوں پر رکھا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو فوراً بینائی واپس آ گئی۔ فَا تاکید کے لیے آتا ہے گرامر کے لحاظ سے، یعنی پہلا کام کرو تو دوسرا کام فوراً ہو جائے، یعنی کرتا آنکھوں پر رکھا تو فوراً بینائی واپس آ گئی۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کا، اللہ کے پیاروں کا تو کرتا بھی شفا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی شفا دیتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیسے قرآن پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیسا قرآن انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کا نبی تو شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو پیارے یوسف جب وہ بشیر آیا، جب آپ بیٹا آیا کرتا لے کر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسے کہہ سکتے تھے بھئی تم شرک کیوں کر رہے ہو، یہ قمیض میری بینائی واپس کرے گی؟ کیا رب قریب نہیں ہے؟ رب تو شاید رب سے بھی زیادہ قریب ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں۔ بھئی اکثر کہتے ہیں نا
عام سیدھے سادے مسلمانوں کو کہہ دیتے ہیں میں تم درباروں پر کیوں جاتے ہو؟ رب رب سے بھی قریب ہے، رب سے دعا مانگو، رب کو پکارو، رب سے بھی زیادہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، رب کو کیوں نہیں بلا؟ کیوں درباروں پر جاتے ہو، آستانوں پر کیوں جاتے ہو؟ یہ سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ افسوس اگر ان میں سے کوئی اگر مولوی بیمار ہو جائے، ٹی بی کی بیماری ہو جائے، یا ان میں سے ان کی کوئی بیوی کو بیماری ہوئے ٹی بی کی، تو فوراً یہ گلاب دیوی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ انہیں یاد نہیں رہتا کہ رب رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب فرماتا ہے فَإِذَا مَرِضْتُ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب مجھے شفا دیتا ہے۔ اب رب کی بات نہیں سنتے، رب فرماتا میں شافی ہوں، میں شفا دینے والا ہوں، رب کی نہیں پرواہ کرتے۔ اور کہاں جاتے؟ گلاب دیوی کے پاس، وہاں ہسپتال کے اندر وہاں شفا لینے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہاں شرک نظر نہیں آتا۔ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے تو قرآن مجید کو، اسلام کو بدنام کر دیا، قرآن کو بدنام کر دیا۔ اب وہ دیکھو اللہ کا نبی پیارے یعقوب علیہ السلام رب سے عرض کر سکتے تھے، کیا وہ بھی نبی؟ پیارے یوسف بھی نبی، دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں رب سے دعا کر سکتے تھے مولا پیارے یعقوب کی بینائی واپس کر دے، رب واپس فرما سکتا تھا، لیکن نہیں۔ پیارے یوسف بھی قمیض بھیج رہے ہیں، اپنا چولا کرتا کا بھیج رہے ہیں، اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، فوراً واپس دعا بھی کر سکتے تھے۔ بتانا مقصود تھا لوگوں، اللہ کے نبی کی شان بڑی بلند و بالا ہے، جو نبی کے جسم کے ساتھ کرتا کپڑا مس ہو جائے، اس کے اندر بھی اتنی قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی مشکل کشا سے حاجت روا بن جاتا۔